اس سے پہلے آیت کریمہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ انسان کے اعضاء روز محشر گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ انسان کے منہ پر مہر کر دے گا اور اس کے اعضاء بولیں گے۔ کیسے بولیں گے اس پر روشنی ڈالی گئی، اور آگے کی جو آیت کریمہ ہے ان دونوں آیتوں کریمہ میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا اور بندے کو ذہن دیا کہ تم اب اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہر طرح کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ انسان کے بدن میں جو اعضاء کی ترتیب ہے وہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عظیم نشانی ہے، یہ جو ترتیب ہے۔ ورنہ دیکھیں اگر ہاتھ مان لیجئے ریڑھ کی ہڈی پہ ہوتا، ایک ہاتھ سینے پہ ہوتا، بڑا اٹپٹا سا لگتا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک پاؤں ایسے ہوتا، ایک پاؤں ویسا ہوتا، بڑا اٹپٹا سا لگتا۔ یعنی ہر چیز کی جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے بہت خوبصورت انداز میں ترتیب عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں بھی آیا، حضور نے فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی ہے بڑی خوبصورت ترتیب انسان کو دی ہے، لیکن اسی انسانوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہ رہے۔ سب سے پہلے مکہ کے باشندوں نے شرارت کی حضور کے اعلان نبوت کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے خطاب کرتا ہے کہ تم کو جو آنکھیں ہم نے عطا کی ہیں اگر یہ آنکھیں تم سے چھین لیں، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ انسان جب تک نعمت ملتی ہے تب تک تو وہ رب کی طرف اس کا جھکاؤ کم ملتا ہے، جہاں پریشانی آتی ہے ویسے ہی اللہ یاد آتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جیسے ہی مصیبت آتی ہے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جیسے ہی مصیبت آتی ہے اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نعمت سے مالا مال فرماتا ہے فوراً کنارہ کش ہوتا ہے، اپنے اپنے میں لگ جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھو، ابھی چند مہینے پہلے جب لاک تھا، آدمی ڈاؤن تھا، تو اس میں معاملہ یہ تھا کہ ہر کوئی مسجد کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اب جب مسجدیں واہ ہو گئیں، کھل گئیں، اللہ کا منادی پکار رہا ہے، تو انسان اپنے کاروبار میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس کو نماز کی بھی پرواہ نہ رہی۔ یہ انسان ذرا نعمت اللہ نے دی، لیکن ذرا سی نعمت چھینے فوراً اللہ اللہ، دعا کریے اللہ شفا دے، دعا کریے اللہ شفا دے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کی دعا کو قبول فرماتا ہے، ہر مومن کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا صلہ دعا قبول کرنے کا یہ کہ فوراً اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اور کبھی اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور کبھی کبھی ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ جمع کر لیتا ہے۔ روز محشر ان دعاؤں کو نیکیوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے گا۔ تو مومن کی تو ہر دعا قبول ہو رہی ہے، ہر دعا قبول ہو رہی، کرنا ہمارا کام ہے۔ فوراً دعا قبول ہوئی تو فائدہ مل گیا، اور اگر اللہ نے اس کے صدقے میں چاہا تو مصیبت کو دور کر دیا تو بھی فائدہ مل گیا، اور اللہ نے اگر جمع کر لیا تو آخرت میں اس کا فائدہ ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت سے نوازا، تو اسی نعمت میں سب سے عظیم نعمت، ہر نعمت ہے لیکن آنکھ انمول نعمت ہے۔ آدمی کے دانت چلے جائیں دوسرے لگوائے جا سکتے ہیں، آدمی کی سماعت کمزور ہو جائے مشین لگوائی جا سکتی ہے، آدمی کا ناک کچھ ہو جائے تو اس میں کچھ سسٹم کر کے آج کل جو پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، لیکن آنکھ چلی گئی تو آنکھ چلی گئی تو چلی گئی۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے تو بندے کو روشنی عطا فرماتا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی مکہ کے باشندوں سے فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو تمہاری آنکھوں کو بے نور کر دیتے، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تب بھاگتے سیدھے راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو اب تو دکھائی کہاں پڑتا، تو بھاگنے کی کوشش کرتے کہ اب سدھر جائیں، اب سدھر جائیں، لیکن اب کیا دکھائی پڑے گا؟ جب تک دکھائی پڑ رہا تھا تب تک شرارت۔ اور اس کی دونوں مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کو، وہ نابینا رہے تو اللہ نے بینائی بھی عطا فرمائی ہے، نابینا رہے بینائی عطا فرمائی، حدیثیں موجود ہیں۔ اور کافر
آنکھ رکھنے کے باوجود مصطفیٰ کا جلوہ نہ دیکھ پایا. اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں، مصطفیٰ کا جلوہ نہ دیکھ پائے. ایمان والوں نے دعا کی، اللہ نے کرم کیا. عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث پاک معجم صغیر کے اندر بھی ہے اور ترمذی کے اندر بھی ہے کہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، نابینا تھے وہ، اور آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں اللہ مجھے روشنی عطا فرما دے. یہ آج کا پگلا ہوتا تو بولتا کہ حضور سے کیوں دعا کرا رہا ہے، ڈائریکٹ دعا کر لیتا. ارے ہم کہتے پیارے میرے مصطفیٰ نے جس کو دے دیا تو اس کی زبان میں اللہ نے مصطفیٰ کی زبان کے توسل سے اس کی زبان میں بھی پاور عطا فرما دیا. مصطفیٰ کی زبان اور مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے کہا دعا کریں اللہ روشنی عطا فرمائے. حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر لے اور اگر تو چاہتا ہے تو دعا کر دیتا ہوں. اس نے کہا دعا کر دیں. حضور چاہتے تو دعا کر دیتے، لیکن مصطفیٰ نے دعا کا طریقہ سکھایا. سبحان اللہ، دعا کا طریقہ سکھایا، پوری دعا بتائی جس میں حضور کے وسیلے سے دعا کا ذہن تھا. حضور نے فرمایا جا وضو کر 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ سے دعا کر، جس میں حضور کے وسیلے سے دعا تھی. گئے جا کر کے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، حضور کے وسیلے سے دعا کی. نماز پڑھ رہے تھے نابینا، عرض کر رہے تھے نابینا، دعا مانگ رہے تو نابینا، دعا ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرما دی. تو ایمان والوں کو اللہ نے دعا کے طفیل. اب یہی کا اندازہ لگائیں اللہ کتنا کریم ہے. یہ ایمان مسلمانوں کا کتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم خالی اپنی کمزوری کو دیکھیں. تھوڑا سا کاروبار 19 ہوا تو ٹینشن میں آ گئے کیا ہوگا کیا ہوگا. ارے کچھ نہیں ہوگا، رزاق اللہ ہے وہ روزی عطا فرمائے گا. رزاق اللہ ہے وہ روزی عطا فرمائے گا. اور اگر اس نے لکھا ہے کہ یہ بندہ بھوکا مرے گا تو پوری دنیا مل کر کے بھی کھلا نہیں سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے وہ مقدر میں لکھ دیا ہے. اور اگر اللہ چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کر کے کاروبار خراب نہیں کر سکتی، کیونکہ کاروبار بڑھانے والا رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ مضبوط ہونا چاہیے. مسلمانوں کا ایمان اللہ کی ذات پہ مضبوط ہو. نعمت ملے تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کیا جائے. یہ ہر طریقے سے بہرحال تو یہ ایمان والوں کا معاملہ رہا. کافروں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا. اس کی ایک مثال موجود ہے تفسیر روح البیان کے اندر کہ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی جس میں ابو لہب کی مذمت کی گئی. خوب مذمت ہے اس کے اندر، زبردست مذمت ہے. وہ لوگ جو بولتے ہیں رد نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، وہ لوگ بیچارے پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ جب جب سورہ تبت یدا پڑھیں گے تب تک گستاخ نبی کا رد ہوگا. جب جب سورہ تبت یدا پڑھیں گے تب گستاخ نبی کا رد ہوگا، اور چاہے مرد ہو چاہے عورت. کیونکہ خالی ابو لہب کا رد نہیں ہو رہا ہے، اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی گستاخی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کا بھی رد فرما رہا ہے. تو جو قرآن مقدس پڑھتا ہے سورہ تبت یدا پڑھتا ہے وہ جانے انجانے میں گستاخ نبی کا رد کر رہا ہے نا. اور پھر اگر بولے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو پاگل پنتی ہے جی. تو جب یہ سورہ نازل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ کے ساتھ جلوہ فروش. ام جمیل کے ہاتھ میں پتھر ہے، لے کر کے آئی. ابو بکر سے کہنے لگی کہاں ہے تمہارے ساتھی؟ میرے شوہر کے بارے میں بڑی مذمت کر رہے ہیں، بڑے الٹا سیدھا بول رہے ہیں. وہ اگر مل جاتے تو اسی پتھر سے میں ان کے سر پہ مار دیتی. بول کر کے چلی گئی. ابو بکر صدیق مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے سرکار آپ تو میرے بغل میں ہیں، اس نے آپ کو تو دیکھا ہی نہیں، مجھ سے خطاب کیا چلی گئی، مجھ سے بات کی چلی گئی. حضور نے فرمایا ابو بکر وہ کیسے مجھے دیکھتی؟ اس کے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا تھا. یعنی سب آنکھ رکھنے کے باوجود مصطفیٰ کا جلوہ نہیں دیکھ پائے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ جو ان کا چہرہ دیکھ لے تو ان کا مقام کیا ہے. اور سوال کرنے والے محمود غزنوی شیخ ابو الحسن خرقانی سے سوال ہو رہا ہے کہ بایزید بستانی کا کیا مقام ہے. معلوم ہے ان کا نام طیفور بن عیسیٰ ہے، جو ان کا نام یاد رکھے اللہ تعالیٰ اس کو حادثات سے محفوظ رکھتا ہے. تو پوچھا ان کا مقام کیا ہے؟ کہا ان کا مقام یہ ہے کہ جو ان کو دیکھ لے گا وہ جنتی ہوگا، جو ان کو دیکھ لے وہ جنتی ہو. فوراً محمود نے سوال کر دیا آپ فرما رہے ہیں ان کو دیکھ لے جنتی، تو حضور کو دیکھنے والا تو اور بدرجہ والا جنتی، لیکن ابو جہل نے حضور کو دیکھا تھا تو جہنمی ہے.
ابو لہب نے دیکھا وہ تو جہنمی ہے. کہاں اس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا. جب بھی ان لوگوں نے دیکھا ہے محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے. اگر رسول اللہ کو دیکھ لیتے تو کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو جائے. سمجھ رہے نا, جو انہوں نے ان کو دیکھ لیا, مطلب جس اینگل سے دیکھنا ہے اس اینگل سے دیکھا جائے, جس حیثیت سے دیکھنا ہے اس حیثیت سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ جنتی بنا دے گا. جی ایسے ہی ہجرت کی رات سب نے تو منصوبہ بنایا تھا قتل کا, پہلے ہی خبر دے دی. حضور نے کیا کیا تھا؟ یاسین پڑھی تھی نا. سبحان اللہ, کتنی زبردست بندش میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے. جناتی شیطان بھی نہ دیکھ پائے, انسانی شیطان بھی نہ دیکھ پائے. یہ مصطفیٰ کی بندش ہے کہ ہاتھ میں کنکر ہے, یاسین کی تلاوت ہے, زبان میں مصطفیٰ کی ہے. دم کر دیا مصطفیٰ نے, پھینک دیا, کچھ نہیں نظر آیا. مصطفیٰ چلے گئے. حالات نے جب دیکھا تو کہا میں تیرے ہاتھوں کے صدقے. کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا, تو آنکھ رکھنے کے باوجود نہیں دیکھ پائے. وہ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے لتمسنا علی اعینہم, ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے, فاستبقوا الصراط, تو وہ راستے کی طرف دوڑتے. فانا یبصرون, اب کہاں دکھائی دیتا, اب تو آنکھیں جا چکی ہیں, اب کیا نظر آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے ان کی قدر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک میں اکثر روایت سناتا تفسیر روح المعانی کی, تفسیر نعیمی کے اندر کی, کہ ایک شخص جو ہے نا اپنے اپنے اعتبار سے آدمی مثالیں دیتا ہے. ایک نوجوان ایک اللہ کے ولی کے ساتھ جا رہا تھا. اس نوجوان نے کہا کیا غضب کا کھیل ہے شطرنج, ایک بالش کا ہے, جب کھیلو تو نیا کھیل ہوتا ہے, نیا کام, نیا انداز, نئی چال, نیا سب کچھ. بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایک بالش کا ہے اتنا بڑا. تو آپ نے فرمایا تجھے شطرنج پہ حیرانی ہوتی ہے, حالانکہ شطرنج کا کھیلنا حرام ہے, کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حلال ہے, حرام ہے. حضور نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا. اس کے بعد اور بزرگ نے فرمایا تو اس پہ حیران ہے, سن میرے رب کی قدرت کو دیکھ. انسان کے چہرہ جو ایک بالش کا ہے, جس انسان کو دیکھے گا اس کا چہرہ ایک الگ انداز میں نظر آئے گا. یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے, ایک الگ انداز میں نظر آئے گا. اور جتنا خوبصورت انسان ہے دوسری مخلوق اتنی خوبصورت نہیں ہے. انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے, کیونکہ یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا, اور حدیث پاک میں آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے پہ بنایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ چہرے سے پاک ہے, جسم و جسمانیات سے پاک ہے. یہ عظمت بتانے کے لیے. جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو آنکھوں کا معاملہ ہے, اگر یہ شرارت کریں تو ان کے وجود کو مسخ کر دیا جائے, بدل دیا جائے. اور بہت ایسے موقع آئے کہ چہرے بدلے گئے, بدن بدلا گیا, وجود بدل دیا گیا. معلوم ہے اصحاب ایکا, اصحاب ایکا کون ہے؟ یہ اصحاب ایکا داؤد علیہ السلام کے دور میں سنیچر کا دن, چونکہ یہودیوں کو حکم یہ تھا کہ تم لوگ سنیچر کے دن عبادت کرو, کچھ شکار مت کرنا, کاروبار مت کرنا. جیسے ہم کو حکم ہے کہ جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو کاروبار ٹھپ کرو, مسجد کی طرف دوڑ پڑو. سمجھا نا, جیسے ہم کو حکم ہے جمعہ کے دن. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو, جب اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اذان ہو جائے چھوڑو کاروبار, اللہ کے گھر کی طرف دوڑو, ذکر کی طرف دوڑو. تو ہم کو جمعہ کے دن اتنا زبردست حکم دیا گیا, ان کو حکم دیا گیا تھا کہ پورا دن جو سنیچر کا آئے گا تو ہاتھ پاؤں میں سنیچر مت لانا, کاروبار مت کرنا, تجارت مت کرنا. ان لوگوں نے کیا آزما لینا, یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے کہ جب کوئی چیز منع ہوتی ہے تو اس میں فائدہ بہت نظر آتا ہے. جو بھی چیز منع ہوگی فائدہ بہت نظر آئے گا. جمعہ کے ٹائم آپ بند کرنے کی کوشش کریں گے, کسٹمر آ جائے گا. نماز کے ٹائم پہ بند کرنے کی کوشش کریں گے, کسٹمر آ جائے گا. یہ من جانب اللہ ہے کہ بندہ کسٹمر کو دیکھے گا کہ اللہ کے فرمان کو دیکھتا ہے, آزمایا جاتا ہے. اور رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, تو وہ آزما رہا ہے کہ میرا بندہ میرے حساب سے چلتا ہے یا اپنا فائدہ ظاہری طور سے دیکھتا ہے. تو بہرحال تو ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ سنیچر کے دن کاروبار مت کرنا. اب اللہ کی طرف سے آزمائش, سنیچر کے دن دریا میں مچھلیاں خوب آ جاتی. اب مچھلی اگر زیادہ آ جائے تو اپنے یہاں کیا سمجھانا, جہاں پہ 15 20 50 60 کلومیٹر دور لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے چلے جائیں, وہاں پہ سمجھانا. اب اتنی ساری مچھلیاں دکھ جائے تو آدمی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو ان لوگوں کے دل میں بات بیٹھ گئی, یا سنیچر کا دن ہے مچھلیاں زیادہ, اور دنوں میں مچھلیاں نہیں کم ہیں, سنیچر کو زیادہ. ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ آزمائش کا معاملہ ہے.
اور ٹائم پہ کسٹمر کم ہے، نماز کے ٹائم پہ زیادہ ہے، سمجھ جانا چاہیے آزمائش کا معاملہ ہے کہ بندہ کس کی سنتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، دریا سے ایک نالا کھودا اور ایک بڑا سا گڑھا کھود دیا، اور کھودنے کے بعد اس سے پانی جانے لگا، پانی سے جو ہے مچھلیاں بہ بہ کے اس گڑھے میں جاتی، یہ لوگ سنیچر کے دن بند لگا دیتے، بند کر دیتے اس کو، اور جب اتوار کا دن آتا مچھلیاں نکال لیتے۔ موجودہ نبی نے کہا کہ یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، تو لوگوں نے کہا ہم شکار کہاں کرتے ہیں، کو شکار کرنے سے، کاروبار کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہم لوگ تو خالی بند لگاتے ہیں، مچھلیاں ادھر چلی جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ مچھلیوں اور جانوروں کو قید کرنا یہی تو شکار کرنا ہے، قید کرنا یہی تو شکار کرنا ہے۔ نہیں مانے، اپنی پہ لگے رہے، جیسے مولانا لوگ سمجھا رہے ہیں کہ جمعہ کے دن اذان ہو گئی توڑ پڑو مسجد کی طرف، اور اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں دوڑنے کا حکم دیتا، دوڑو گے تک تو کاروبار میں برکت دے گا ہی، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں جمعہ کے دن جو پہلی گھڑی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے، اونٹ کی قربانی کا ثواب، اور جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو رنگین مادہ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کو بکری کی قربانی کا ثواب، اور جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کو مرغی کی قربانی کا ثواب۔ مرغی کی قربانی ہوتی نہیں ہے لیکن ثواب ملتا ہے کہ اس کو راہ خدا میں دیا، انڈے کی قربانی ہوتی نہیں ہے لیکن راہ خدا میں دینے پہ، انڈا دینے پہ کتنا ثواب ہے، جمعہ کے دن لے آئے نیلامی کے لیے، تو وہ ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور جیسے ہی خطبہ شروع ہوا فرشتوں نے بند کر دیا، اب کوئی اگر آدمی آتا ہے نا تو اس کی انٹری نہیں ہوتی، سمجھ رہے کہ نہیں آپ، انٹری نہیں ہوتی، کیا مطلب، غیر حاضر مانے گا، ایبسنٹ، حاضر کرانا یہ اصل ہے نا۔ تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، نہیں مانے، نبی کا فرمان نہیں مانے، اللہ کا حکم نہیں مانے، تب کیا فرماتا ہے قرآن میں، کونو قردۃ خاسئین، نہیں مانتے ہو، اپنی منمانی کرتے ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو مسخ کر دیا۔ دیکھو آج ہی بندر جیسا چہرہ نظر آتا ہے، بندر جیسے دکھائی دیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو مسخ فرما دیا تھا۔ تو رب کی قدرت ہے، اس کی نعمت کا شکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چہرہ مسخ ہو جائے۔ اس کے بعد ایک موقع اور بھی آیا تھا چہرہ بدلنے کا، وجود بدل دیا گیا، پورا وجود بدل دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، معاملہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ بچے رہا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور بہت منہ لگے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو بتا دیتے، خود قرآن میں بھی آیا، حضرت عیسیٰ بتا دے تمہاری والدہ نے کہاں پہ کیا سامان رکھا ہے کھانے والا، تو بچے جا کے امی سے ضد کرتے، دو مجھے، دو مجھے، تو ماں کہتے کہ کس نے بتایا کہ ہمارے پاس یہ سامان ہے، تو بچے کہتے حضرت عیسیٰ نے بتایا۔ وہ لوگ دوسرے اینگل سے لے رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ دوسری تربیت کر رہے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے سامنے سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے، تاکہ یہ بچہ بچپن سے عقیدہ بنا لے، بچپن سے عقیدہ بنا لے۔ حضرت عیسیٰ یہ تربیت کر رہے تھے، لیکن وہ دوسرے اینگل سے لے رہے تھے کہ سب چیز بتا دیتے ہیں، سب چیز بتا دیتے ہیں۔ تو کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دن گزر ہوا، بچے دکھائی نہیں پڑے، منہ لگے تھے بچے، اور یہی سے معلوم ہوا کہ بچوں کی تربیت کرنے کا ذہن انبیاء نے دیا ہے، بچوں کی تربیت کرنے کا ذہن انبیاء نے دیا۔ ہم بچوں کی تربیت کریں، آج بولے یہ مرتد ہو رہے، وہ مرتد ہو رہے، اولا تو ہر نقاب پوش خاتون ضروری ہے کہ مسلمان ہو، ہر نقاب پہننے والی ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، جیسے ہر داڑھی والا مسلمان ہو ضروری نہیں ہے، ہر ٹوپی والا مسلمان ہو ضروری نہیں ہے، ہر پیجامہ کرتے والا مسلمان ہو ضروری نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں، مثالیں موجود ہیں۔ جب ہر داڑھی والا مسلمان نہیں ہو سکتا تو ہر نقاب پوش خاتون کیا گارنٹی ہے کہ مسلمان ہو؟ اور پھر آپ کا آج کے دور میں تو ایسے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں کہ جس میں مرد نقاب پہن کے گھوم رہا ہے، دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ تو پھر کہنا کہ یہ مسلم بچیاں وہاں پہ، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ پھر بھی 1-2% کا معاملہ ہے، خراب ہے، تو ان کی تربیت کرنی ضروری ہے، ان کو بتایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے دنیا کچھ اہمیت نہیں رکھتی ہے، ہمارے لیے اہمیت جو رکھتی ہے وہ ہے جنت، ہمارے لیے جو اہمیت کا مقام ہے مصطفیٰ کی خوشی ہے، ہمارے لیے جو اہمیت کا مقام ہے وہ ہے ایمان، اور ایمان کفر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو ذہن بنایا جائے، بچوں کی تربیت کا ذہن دیا گیا۔ بہرحال تو آج کے دور میں حالات بچوں کی تربیت ہو اچھی سی، اس پہ میں کل درس بخاری میں ایک بات بولا، میں اکثر یہ بولتا ہوں، ہم لوگ لقمہ اچھا کھلائیں۔ آج گھر میں جو کھانا بنتا ہے نا، عورتیں ٹی ویاں دیکھ کر کے جو ہے نا کھانا بناتی ہے، گانا سن کے کھانا بناتی ہے، اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اکثر ایسے ہی ہے۔ اور ٹی وی میں کیا یہ بھی اتارا جا رہا ہے، وہ بھی بج رہا ہے جو شرک ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟
گانے بھی الٹے سیدھے بج رہے ہیں، ننگی کھلی تصویریں بھی چل رہی ہیں. اب کھانا بنائیں گے تو وہی لقمے کا اثر بھی تو جائے گا. لیکن اب آپ کہیں گے حضرات پھر کیا کرنا چاہیے، تو میں خالی ایک روایت پیش کرتا ہوں مثنوی شریف کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. چونکہ اوپر کا میک چل رہا ہے، عورتیں بھی سن رہی ہوں گی، اور مجھے امید ہے اگر ایک نے بھی عمل کر لیا تو اپنا بیڑا پار ہے. مثنوی شریف کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شہد کی مکھی کا معاملہ آیا. معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام غزوے میں جا رہے تھے، میدان کارزار میں جا رہے تھے، ایک مقام پر ٹھہرے. وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کھانا دسترخوان لگایا جائے. صحابہ کرام نے دسترخوان لگایا اور حضور نے فرمایا دسترخوان میں جو بھی ہے نعمت پیش کی جائے. تو سوکھی سوکھی روٹی پیش کر دی گئی اور اس کے ساتھ کچھ شاہی نہیں. ہمارے ہاں کسی بچے کو دے دو روٹی نہیں کھائے گا، وہ نخرا کرے گا. سبزی بازی رہتی تو بھی نخرا کرتا ہے. وہی ہونا چاہیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ وہی ہونا چاہیے جو بقرعید پہ خود دھوم سے چلتا ہے، وہی ہونا چاہیے. اس میں بھی نخرا رہتا ہے، اس انداز میں نہیں پکنا، اس انداز میں پکنا. یہ دیکھو صاحب ہے کہ سوکھی سوکھی روٹی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ شہد کی مکھیاں بھرملانے لگی. اب مکھی کی آواز، صحابہ نے پوچھا حضور کیا کہہ رہی ہے؟ یہ پاگل ہوتا تو بولتا کیا حضور کیا سمجھیں گے ہماری طرح ہے. ہم کہیں گے پاگل، ہمارا استاد ہماری طرح نہیں ہوتا، ہمارا امام ہماری طرح نہیں ہوتا، ہمارا امام ہماری طرح نہیں ہوتا. کیونکہ ہم بولتے ہیں میں پیچھے اس امام کے، اب برابر نہیں ہو سکتے ہیں. امام کے برابر نہیں ہو سکتے تو امام الانبیاء کی برابری کا کیسے دعویٰ ہو سکتا ہے؟ امام کے برابر نہیں ہو سکتے ہم، امام الانبیاء کی برابری کا دعویٰ ہے. یہ منہ اور مسور کی دال. اپنے بارے میں غور کرے کس منہ سے بول رہا ہے. صحابہ کرام کو بولنے کا اللہ نے حق دیا تھا، پھر بھی وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے یا رسول اللہ. ہمیشہ یہی انداز رہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی ہمارے برابر ہے معاذ اللہ. تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے، شہد کی مکھی؟ حضور نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے صحابہ سوکھی روٹی کھائیں گے، جبکہ فلاں پہاڑی پر ایک غار ہے، اس غار میں میرا چھتا موجود ہے، آپ کسی کو بھیج دیں میں اپنا شہد انہیں پیش کر دوں. جیسے ہی حضور نے بتایا فوراً آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا علی جاؤ ساتھ میں. سبحان اللہ. حضرت علی گئے، جانے کا چپ ایک پیالہ شہد میں کتنے لوگ کھائیں گے یار، کتنے لوگ کھائیں گے؟ لیکن کھلانے والا اگر پیغمبر اعظم ہو تو پوری دنیا کھا سکتی ہے. کس بات کی کمی ہے آقا تیری گلی میں؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے دربے بازی ہے. یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے. ہمارا پیالہ ختم ہو جائے گا اور کہیں گے پیالے میں کتنا آتا ہے، تو نواسا کہے گا نانے کا پیالے میں مت بول، دیکھ نواسا پرانے ساگر کو سمائے دے رہا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ پیالے میں کتنا آتا ہے، نانا کے پیالے میں بات کرے گا، نواسا جواب دے رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں جی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، شہد لے کر کے آئے. شہد آقا علیہ السلام نے سب کو پیش کیا، بہلا سب نے کھایا. اس کے بعد ابھی شہد کی مکھی نے کچھ گفتگو کی، حضور نے جواب دیا. اور اس کے بعد آقا نے خود سوال کیا. مصطفیٰ کو معلوم ہے لیکن لوگوں کو سنانا ہے تاکہ صحابہ روایت کرے. مثنوی شریف کے اندر مولانا روح فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے شہد کی مکھی، یہ شہد کے اندر اتنی شفا، اتنی برکت، اتنی مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ جبکہ عجیب و غریب میلا کسیلا کہاں کہاں سے دیکھو. تو شہد کی مکھی کہتی ہمارے درمیان ایک سردار ہے، وہ خالی یہ نگرانی کرتا ہے کہ جو جوس چوس کر کے لا رہے ہیں ہم لوگ، تو چوسنے کے دوران اور آنے جانے کے دوران کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ درود ہم نے چھوڑ دیا ہو. تو جو جاتا ہے آتا ہے وہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے. درود کی برکت سے مٹھاس آ گئی. اب یہی پہ نقطہ ملا کہ جب درود کی برکت آ گئی، درود پڑھنے کی وجہ سے شہد شفا کا ذریعہ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. کہا درود کی برکت سے جو ہے شہد شفا والا ہو گیا، درود کی برکت سے شہد ذائقے دار ہو گیا، درود کی برکت سے شہد میں مٹھاس آ گئی. میں ماؤں بہنوں سے خالی اتنا کہوں گا کہ تم لوگ جو ہے جب آٹا گوندو کھانا بناؤ تو مصطفیٰ پہ درود پڑھو، وہی لقمہ کھائے گا تمہارا بچہ مصطفیٰ کا غلام بن جائے گا. وہ لقمہ کھائے گا غلام بن جائے گا، بچی کھائے گی کنیز فاطمہ بن جائے گی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ٹی وی بند کرو، یہ سب کرنا شروع کرو، اور اس سے پہلے وضو کرو. پہلے آپ معلوم ہے وضو کرو. اب ہاتھ گناہوں میں ڈوبے ہیں، لیکن جب بندہ وضو کرتا ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں. جن ہاتھوں سے گناہ جھڑ چکے ہو وہ اگر کھانے میں لگ جائے تو اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے.
ہے نا, تو پہلے وضو کرے, بسم اللہ کرے, پھر کھانا بنائے. یہ جو حالات آج خراب ہے, بچے ماں باپ کی نہیں سنتے, یہ نشہ وہ نشہ, بچیاں بے راہ رو ہو رہی. اگر یہی سے شروعات ہو جائے تو انشاءاللہ مستقبل میں بڑے اچھے نتائج ملیں گے, ہے نا. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. جی تو اللہ کی نعمت, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا, بچے ملے نہیں وہاں پہ. جب بچے نہیں ملے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا, ایک گھر تھا, گھر میں سارے بچوں کو کر کے باہر سے بند کر دیا, باہر سے بند کر دیا. نبی سے کیا شبہ ہے, جب عیسیٰ علیہ السلام جو میرے نبی کے امتی ہیں, اگرچہ نبی ہیں, دیکھو ان کا معاملہ. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے بچے, تو کمال نہیں, کہاں ہے بچے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہاں کون ہے, تو ان لوگوں نے کہا اس میں خنزیر اور بندر ہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا پھر خنزیر اور بندر ہی ہیں. نبی کی زبان سے نکلا ویسے ہی معاملہ ہو گیا, ایک دم پریشان ہو گئے. اب تو ان کو ڈائریکٹ اللہ سے دعا کر لینی چاہیے تھی. اللہ قادر مطلق ہے بلا شبہ, ڈائریکٹ دعا کرو, اللہ خود قدرت والا ہے, وہ قبول فرمائے گا. لیکن اس کو پسند یہ ہے کہ جب بھی دعا کرو اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے کیا کرو, یہ اللہ کو پسند ہے. تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے معافی تلافی کی, آپ نے دعا کی, اللہ نے پرانی صورت ان کو عطا فرما دی ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ, تو اس کی نعمت کا شکر ہمیشہ ہونا چاہیے. تو رب فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ, اور اگر ہم چاہتے تو ان کو مسخ کر دیتے ان کے گھروں کے اندر, ہے گھر میں لیکن ختم ہو جاتے, برباد ہو جاتے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ, اور جب اللہ تعالیٰ وجود کو مسخ کر دیتا, ختم کر دیتا, بگاڑ دیتا, تو نہ وہ آگے بڑھ پاتے نہ پیچھے جا پاتے, وہیں پہ جمے رہتے, نہ آگے نہ پیچھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عظیم نشان. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو